الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، دین برحق، دین کامل، دین شافی اور دین ناجی، اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تربیت اور انسان کی رہنمائی کا تمام مکمل سامان مہیا فرما دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا ہے، اس میں اتنے فضائل ہیں، اس میں اتنے زیادہ احکام ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی خود ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اگر ان کی گنتی شروع کر دی جائے اور اس کو شمار کرنا شروع کر دیا جائے تو اس کا احاطہ کرنا ایک انسان کی بس کی بات نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مفرد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، لا تحصوها، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صیغے کے استعمال یہ دلالت ہے کہ ایک انسان نہیں بلکہ تمام انسانیت ایک ساتھ ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی ہر عطا اور ہر نعمت اس کو شمار کیا جائے تب بھی وہ پورا نہیں کر سکتے۔ اور
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. صرف انسانیت تو دور کی بات ہے، انسان بھی جمع کر لو اور جنات بھی جمع کر لو، اور دونوں کی کوشش ایک دوسرے کے تعاون میں ہو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ظہیر کہتے ہیں مددگار کو، ساتھ دینے والے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم اور اس جیسی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ والی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ظلوم بھی ہے اور کفار بھی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو دو نام دیے ہیں، ایک ظلوم ہے اور دوسرا کفار ہے. ظلوم ظالم سے ہے اور ظالم کہا جاتا ہے ظلم کرنے والے کو، ظاہر بات ہے. لیکن یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ظلم کا بیان فرمایا ہے اس کا اشارہ انسان کی نا انصافیوں کی طرف ہے. حالانکہ عقل کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، بندے کی عبدیت کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کے عظیم بے شمار احسانات کے متحمل ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. انسان اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کو تسلیم کر لے اور انسان اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے مبعوث کردہ انبیاء اور خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شرعیت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت بمائے جملہ احکام کے اس کو من و عن تسلیم کر لیا جائے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ان تمام احکام اور عقائد کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی فطرت میں اور انسان کی سرشت میں ایسی عادات اور ایسی اطوار شامل کر دی گئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں، کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی عبادات کی ہیں، میں نے تو بہت زیادہ دعائیں مانگی ہیں، میں تو ہر وقت تلاوت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں. گویا کہ انسان اپنی عبادت کے ایک گھمنڈ میں مبتلا ہونے کا خطرہ اس کو ہم وقت رہتا ہے. اور یہ ناانصافی اور یہ بھی ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں اور انعامات عطا فرمائے ہیں، احسانات ہم پر کیے ہیں، وہ بے حساب ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہی فرما دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم چاہو بھی تو اس کا احاطہ، اس کا شمار، اس کا عدد پورا نہیں کر سکتے. تو جب انعامات بے شمار ہوں، احسانات بے شمار ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بے شمار ہوں، تو اس کے بدلے میں اس کا شکر، اس کا سپاس، اس کا اعتراف وہ بھی پھر بے شمار ہی ہونا چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں کفار فرمایا ہے، اور کفار اس آیت میں علماء کرام اور ائمہ کرام سب متفق ہیں کہ ترجمہ اس کا کیا جائے گا ناشکرا. اور وہی بات ہے کہ جہاں نا انصافی ہو جاتی ہے، جہاں انسان اپنے حدود اور قیود کی پاسداری نہیں کر پاتا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں اس سے کمی ہوتی ہے، تو پھر وہاں ناشکری کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں کون سی وہ نعمتیں ہیں جو ایک مسلمان بندے کی ہم وقت نظر میں ہو، ہم وقت اس کے ذہن میں ہو، اور ایسی وہ کون سی نعمتیں ہیں جو ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو فرمائی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ اعظم ہے. اس پر غور کرنا ضروری ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو انعامات گنوائے ہیں، 94 انعامات بنتے ہیں وہ ٹوٹل. اور ان انعامات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا پہلا انعام فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ غور کیجئے، ہمارے دین اسلام کی جو بالکل ابتدائی وحی نازل ہو رہی تھی، اول ما نزل، محدثین کا اتفاق ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ رحمان کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خلق کا ذکر فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور سورہ علق کی ابتدا میں بھی خلق الانسان من علق، خلق کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بار بار یاد دلایا ہے اور ایک طرح اس کو تنبیہ فرمائی ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان کو حیرت ہوتی ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور صفوف بن جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا ان کا، ایسے حالات میں کس طرح اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ وجود بخشا جائے گا اور اس میں جان ڈالی جائے گی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قرآن کا کلام چونکہ معجز ہوتا ہے اور کامل ہوتا ہے، اسی جملے میں فرما دیا اپنے آپ کو بھول چکا ہے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. پہلی دفعہ پیدا کس نے کیا؟ اور ابھی تو کچھ نہ کچھ وجود تو ہے، جگہ بھی معین ہے، قبر میں ہے، جسم کے کچھ بقایا جات اور نشانات بھی باقی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ وہ مٹیریل جس سے اس کی تخلیق کی گئی ہے، اس کے بقایا جات اور نشانات ماہرین کہتے ہیں ہزاروں سال تک موجود رہتے ہیں قبر میں. جب نہ یہ نشانات تھے، نہ یہ بقایا جات تھے، نہ یہ قبر تھی، اور نہ ہی وہ صفوف اور بوسیدہ ہڈیاں تھیں، اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ اتنا بڑا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں وجود بخشا ہے. اور علماء کرام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندے پہ سب سے بڑا انعام ہے وہ وجود ہے، نیست سے ہست کرنا ہے، عدم سے موجود کرنا ہے. اور
عدم کی ظلمتوں سے وجود کے پردے پر جب انسان کو لائے اور انسان کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، نیکی اور بدی کا فرق کی تمیز عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو سب کو یکساں عطا فرمایا ہے، وہ یہ انعام ہے کہ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے جو اولاد ہے، آدم کے جو بچے ہیں، ان کا ہم نے بہت بڑا اکرام کیا ہے، اور بحر و بر کو اس کا ہم نے تابع بنا دیا ہے۔ اس روئے زمین پہ صرف انسان کی چاہت کے مطابق رد و بدل ہوتا ہے، تعمیرات ہوتی ہیں، دریاؤں کے رخ بدل دیے جاتے ہیں، نہریں جاری کر دی جاتی ہیں، اور نہ جانے کس کس قسم کے ایسے کام ہیں، ایسی انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجی ہے، جس کا پورا دار و مدار وہ صرف اور صرف انسانیت کے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ نہ ہمیں کسی کتوں کے خاندان میں پیدا کیا، نہ کسی بلی کے خاندان میں پیدا کیا، نہ کسی بھی قسم کی ایسی اسپیسیز میں پیدا فرمایا جو نہ کوئی مقام، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی عقل، نہ اس کا کوئی اعتبار، بلکہ یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو بارے میں فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو دین کے منکر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شکر بجا نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والنار مثوی لہم، ایک لحاظ سے جانور اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ جانور کا حساب کتاب نہیں ہے، جانور کا حشر اور نشر نہیں ہے، اس کا میزان نہیں ہے، اس کا نام اعمال نہیں ہے، اور یہ انسان جو جانور بن چکا ہے، والنار مثوی لہم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی، اور دین اور اسلام کا پیغام نہ ماننے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ بے عقل ہے، ان سے بھی زیادہ اخلاقیات میں گرے ہوئے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، گھوڑا ہم پالتے ہیں، دراز گوش پال لیتے ہیں، اور کوئی جانور پال لیتے ہیں، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے دانہ پانی صحیح طریقے سے دیا جاتا ہے، تو وہ جانور اس اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے۔ اور یہاں تک موقع آ جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جانور اپنی مالک کی حفاظت میں اور خدمت میں جان دے دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں جو ذات انسان کو نیست سے بود میں لائی ہے، عدم سے وجود میں لائی ہے، اور انسانیت جیسا عظیم شرف اس کو بخشا ہے، جب یہ ہوش سنبھالتا ہے اور سر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ ابلیس مردود نے بھی اللہ تعالی سے یہی کہا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کے جو بندے ہیں میں ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے میں پورا زور لگاؤں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلے
پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، اور دوسرا ان احسان اور انعام کہ ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے. یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت. تیسرا احسان اور تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً اہل اسلام پر فرمایا گیا ہے وہ اسلام کا مذہب اور اسلام کی توفیق ہے. اس لیے کہ انسان بے شمار ایسے ہیں جو اپنے حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں، جو جانوروں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جو بے شمار ایسے کام، ایسی ناانصافیاں، ایسے ظلم، اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتا. اور اس انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے اور اس کو ایک مخصوص حفاظت میں رکھنے کے لیے اور انسان کے شرف کو اس میں بقا بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پروگرام نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا منشور نازل فرمایا ہے، پورا لائحہ عمل نازل فرمایا ہے کہ کون سا مال کھانا ہے، حلال پسندیدہ، حرام سے بچنا ہے. نکاح اور طلاق کے مسائل، معاشرت کے مسائل، معیشت کے مسائل، خلافت و ملوکیت کا نظام، کامیاب محلہ داری اور ایک شہر، ایک ملک، اس میں حدود اور قصاص کا نظام، انصاف کا نظام، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، ایک اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے راستے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور آپ کے وجود مغتنم پر چلنے کے راستے، سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا احسان ہم پہ فرمایا کہ ہمیں انسانیت عطا فرمائی اور ہمیں انسان پیدا فرمایا. ثم سواک رجلا، سورہ کہف میں اللہ تعالی دو بندوں کے درمیان جو مکالمہ بیان فرماتے ہیں، وہاں جو بندہ مسلمان تھا، جو بندہ اللہ کے شکر ادا کرنے والا تھا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا معترف تھا، اس نے دوسرے سے یہی کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پہ اتنا بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں ایک بہترین مرد انسان پیدا فرمایا ہے. یہ جو دوسرا احسان ہے، اس کا تتمہ، اس کی کمپلیشن، اور نور علی نور، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس انسانیت کے ساتھ اس کا ایک بہترین نظام زندگی اور ایک خوبصورت زیور، ایک حسین لباس، جس کو انسانیت کو اس کی ضرورت تھی، انسانیت اس کے بغیر نامکمل تھی، اور ہزاروں ایسے موضوع اور احکام تھے جن میں انسان کی کوئی رہنمائی نہیں تھی اس معاملے میں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم پروگرام عطا فرمایا، ایک دین عطا فرمایا، ایک مذہب عطا فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر چلنا ہے کسی راستے پہ تو وہ اسلام کا راستہ ہے. اختیار کرنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، حق مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مسلک مذہب ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قابل قبول نہیں ہے. قرآن کریم میں اعلان فرما دیا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور اسلام کو نہ اپنانے والا وہ یقیناً آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، کیا مطلب ہے کہ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اسلام کے راستے پہ نہیں چلا؟ دیکھیں، صبح جب انسان اٹھتا ہے نیند سے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے جو حکم اس کے اوپر متوجہ ہو جاتا ہے وہ اسلام کا حکم ہے، اور اتنا حسین حکم ہے، اتنا بہترین لاہ عمل ہے۔ فرمایا، مؤذن نے اعلان کر دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو، وضو کرو، مسجد جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو، عبادت کرو۔ اور یہ اتنی بہترین فطرت کے مطابق عبادت ہے کہ جو حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ مزید اعمال کی توفیق عطا فرما دیں، پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کبھی زندگی میں ایسا دن آ جائے کہ اس دن صبح اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو دل پر بھی ایک عجیب قسم کا بوجھل، دماغ کے اوپر بھی ایک عجیب طرح کی کیفیت، اور باقاعدہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے، اب کام کاج پہ نکلنا ہے، اب پھر انسان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہر کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرما دیا ہے کہ دین اسلام میں حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان ایسے اعمال جن میں حرام کا شائبہ ہو، جن میں گناہ کا شائبہ ہو، جن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی حالت پیدا ہونے کا اندیشہ بھی ہو، تو وہ مشتبہ ہے، اور مشتبہ سے بچنا یہ مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، تقویٰ کا تقاضا ہے۔ آپ آفس تشریف لے جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، اب وہاں آپ کے ایک اور مسلمان کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، اس سے کلام کرنا ہوگا، اس سے معاملہ کرنا ہوگا، پھر دوبارہ انسان کی رہنمائی کی ضرورت پیش آ گئی۔ سچ بولنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات، سچی بات، حقیقت والی بات کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریحات فرما رہے ہیں، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے، معتبر نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت کا خیال نہیں رکھ سکتا اور امانت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس کا ایمان بھی ناقص ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو شخص مسجد آنے پہ قادر ہو اور مسجد اس کے قریب میں ہو اور وہ اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسجد آنا ضروری ہے اس کے لیے، یہ سب فضائل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ اور ایک معاملہ، ایک ڈیل، ایک سودا، ایک رشتہ، ایک دوستی، ایک خوشی، ایک غمی، کچھ بھی دین اسلام کی رہنمائی کے بغیر نہیں پورا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا انعام
اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آپ پہ فرمایا ہے وہ عافیت کا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور اس نے دعا میں بہت زیادہ چیزیں اور انعامات مانگے. اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہا جنت میں فلاں محل چاہیے, جو موتیوں کا بنا ہوا ہے وہ والا محل چاہیے, اور فلاں عورت سے شادی کرنی ہے, اور اس طرح کے انعامات چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر ناگواری کے آثار آ گئے, آپ نے ناپسند فرمایا. اور دعا مانگتے مانگتے اس نے اچانک دعا مانگی, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ میں عفو اور عافیہ کا معاملہ طلب کرتا ہوں آپ سے. فاستنار وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, آپ کے چہرے اطہر پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے, اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ شخص صحیح دعا مانگ رہا ہے. اس لیے کہ عافیت کے بغیر بھی ہم زندگی کا کوئی کام اور کوئی معاملہ نہیں کر سکتے. ارادہ کیا کہیں سفر پہ جانے کا, اب راستے میں کس قسم کے حوادث پیش آ سکتے ہیں. کاروبار کا ارادہ کیا تو اس میں کتنے قسم کے خطرات لاحق ہیں. رشتے کا ارادہ کیا تو اس میں کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور فیکٹری اور بزنس کا ارادہ کیا تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. الغرض ہر قسم کے معاملات جس میں عافیت شامل حال نہیں ہوگی وہ کام نامکمل ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, جب بھی دعا مانگیں, اور اللہ تعالیٰ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے, خوب مانگے اور جو مانگے اعلیٰ ترین مانگے. اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس, حدیث میں آتا ہے جب اللہ سے تم جنت مانگو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو. ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ وفی روایت ان یحسنہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب اس کا ایک بندہ کوئی کام کرے تو وہ اس کام کے تمام تقاضے اور اس کام کے تمام آداب احسن طریقے سے بجا لائے. مسلمان کی علامات, مسلمان کی شان, مسلمان کی عظمت یہ ہے کہ جب عبادت کرنی ہے تو اس عبادت میں سنتوں کا بھی لحاظ رکھا جائے, اس میں واجبات اور مستحبات اور نوافل کو بھی دیکھ لیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم وقت اس پہ عمل ہو, ظاہر بات ہے. عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ, سورہ مزمل میں جو آخری آیت ہے, طویل آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں پہ کہ تم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو کبھی بیمار ہو سکتے ہیں, بہت سے افراد ایسے ہیں جو اللہ کی زمین میں سفر کریں گے, رزق کی تلاش میں, کاروبار میں, تجارت میں, نوکری میں. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا, اور فرمایا قرآن کریم میں جو آسان لگے وہ پڑھ لیا کرو. جو آپ کو یاد ہو, جو آپ کو آسان لگ رہا ہو, جو اس وقت حالات کے تقاضے کے موافق ہو وہ پڑھ لو, تے بہترین تلاوت ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. میرے محترم بھائیوں, جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے, اور حدیث شریف میں آتا ہے جب تک جہاد باقی ہے اہل اسلام اور مسلمانوں کی عزت کا سفر وہ مزید ترقی کرتا جائے گا, اور جب جہاد ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کی عزت, مسلمانوں کا مقام, مرتبہ, خصوصاً دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے وہ کمی کی طرف چلا جائے گا. اور ایک موقع پہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نفیر عام کا, یعنی سب جائیں گے, کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 19 غزوات میں شرکت فرمائی ہے,
اور ایسی وہ سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ہو، خود تشریف نہ لے گئے ہوں. اس کی کل تعداد 75 بنتی ہے. اور چھوٹی جنگیں، آنکھ مچولی، آمنا سامنا ہو جانا، لڑ بھیڑ جانا، ایسے واقعات 120 واقع ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی الملاحم، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا ہے جہاں اسلام کی راستے کو روک دیا جائے، جہاں اسلام کے خلاف سازشیں ناقابل برداشت ہو جائیں اور جہاں آپریشن کی ضرورت پڑ جائے، اتنی زیادہ خرابی پیدا ہو جائے، تو وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگجو پیغمبر ہوں. انا النبی الملاحم، ملاحم ملحمہ کی جمع ہے. ملحمہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں خون ہی خون بہتا ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے کے سارے ایک ہی کام میں لگ گئے اور محاذ پہ چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بہت وسیع دین پیدا فرمایا ہے. اس میں جہاد بھی ہے، اس میں تبلیغ بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دلیل ہے قرآن کریم کی آیت کہ جو خرید و فروخت میں نفع ہے اور خرید و فروخت میں جو برکت ہے اور خرید و فروخت کے اندر جو مسلمان کی کامیابی ہے وہ سود کے مقابلے میں بہت زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متعدد بار تشریف لے گئے، لیکن یاد رکھیے یہ اسفار نبوت سے قبل کے ہیں. اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو نبوت عطا کر دی جائے، رسالت عطا کر دی جائے، تو پھر وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے. پھر وہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آپ کا ایک ہی کام ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے، دین اسلام کا عظیم پروگرام آیا ہے، اب یہ آگے آپ نے پہنچانا ہے. اور حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور میرے محترم بھائیوں، خاص طور پہ امت محمدیہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک اور عظیم احسان فرمایا ہے، اس احسان کا بھی ابتداء وحی میں بہت زیادہ ذکر ہے. اولین الفاظ جو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لے کر آئے، اس کے جو پہلے حروف ہیں وہ اقرا ہیں، پڑھو. الرحمن علم القرآن، قرآن علوم کا سرچشمہ ہے، قرآن ہی اصل علوم کا سورج ہے، اور پوری کائنات میں جتنے بھی علوم آگے بڑھے ہیں، جتنے بھی علوم وجود میں آئے ہیں، وہ سب قرآن کریم کی کرنوں سے، قرآن کریم کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ بحیثیت امت کے ایک عالم امت ہے، ایک نالج والی امت ہے، جاننے والی امت ہے، اور پورے کائنات میں، آسمان اور زمین میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، عرفہ اور سب سے بڑے عالم کا مقام عطا فرمایا. ایک مختصر سی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے،
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جل شانہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی شہنشاہیت، اس کے جلوے غالب آئے، جس کی وجہ سے دونوں لب مبارک، دونوں ہونٹ وہ آپس میں چپک گئے، کلام نہیں ہو سکتا تھا۔ حق جل شانہ کی طرف سے فرمایا گیا، اس کیفیت کو کم کرنے کے لیے اور اس گھبراہٹ کے ماحول کو کچھ کم کرنے کے لیے فرمایا گیا، بما جئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے ہیں میرے لیے؟ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کا علمی چشمہ فیضان وہ شروع ہو جاتا ہے۔ 3 الفاظ فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مخلوق خالق کو کیا دے سکتی ہے؟ ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے، ایسا کیا گفٹ ہے، ایسی کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم لے کے جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والعیاذ باللہ ناپید ہو؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، عبادت۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کا ہم سے مقصد، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا دین، ان سب کا خلاصہ یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بدنی عبادات، تمام لسانی عبادات اور تمام مالی عبادات، غور کیجئے ایک انسان کی دسترس میں 3 چیزیں ہیں، اس کا اپنا جسم یعنی اس کا نفس، یہ 5 فٹ کا سر سے پاؤں تک کا جسم، اور اس کے بعد وہ دوسروں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے کلام کے ذریعے سے۔ اچھی بات کریں کتنی اچھی لگتی ہے، بری بات کریں مجلس خراب ہو جاتی ہے، ماحول خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان جو ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو دست مبارک سے پکڑا اور فرمایا، اس کو سنبھال لو، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کو اس نے جہنم کے گھڑوں میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں مشغول۔ وہ طیبات، اور تیسری چیز اور ہمارے آپ کی دسترس میں ہے، بس اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، وہ ہمارے مال ہیں، وہ ہمارے اموال ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، مسلمان کو حسد نہیں کرنا چاہیے مگر 2 لوگوں میں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی الحق، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہو، ایسے آدمی پہ رشک کرنا چاہیے۔ حسد کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے آپ جیلس ہونے لگیں، رشک کریں، دعا مانگیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں ایسے کروں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَيَقْضِي بِهِ، اور وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو، نورانی علم، دین کا علم، قرآن کا علم، آسمانی علم، اس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتا ہو، ایسا آدمی بھی قابل رشک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کلمات کہے گئے، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ، اتنے بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عبادات اور 3 خراج عقیدت پیش فرمائے تھے۔ فرمایا تھا تمام بدنی عبادات اے اللہ آپ کے لیے ہیں، فرمایا سلامتی ہو تم پہ۔ والصلوات، فرمایا جو ہماری زبان کی عبادات ہیں، کلام ہے، تلاوت ہے، قرآن کریم ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے،
ورحمت اللہ، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور تیسری چیز وہ طیبات، مال سے تعلق ہے، وہ برکاتہ، برکتیں بھی مل جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا، آپ کے غمخوار ہونے کا، آپ کے شفیع ہونے کا اندازہ لگائیں. جب انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں اور ایسی انعامات کی بارشیں ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہے، اس وقت میں کوئی چیز انکار نہیں ہوگی، ریجیکٹ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عبادات کے اندر اپنے تمام امت کو شامل کر کے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، یہ جو انعامات ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں، یہ جو اکرام ہے، یہ ہم پر بھی فرما دے، اور آنے والی آخرت تک میری امت میں جو عباد الصالحین ہو ان پہ بھی فرما دیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ درخواست منظور ہوئی. سبع سماوات و ارضین میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے، مخلوقات، سب کو حکم ہوا، سب بیک آواز ہو کے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صبح شام ہم قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہیں. 4 انعامات علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت عطا فرمائی، بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، بہت بڑا انعام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عافیت اور علم جیسی نعمتوں سے نوازا. زندگی بھر ان انعامات کا جتنا شکر کیا جائے یقیناً اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اتقوا اللہ حق تقاتہ اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، پہلے صحابہ کرام پہ آیت نازل ہوئی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق تو بہت زیادہ ہیں اور ہم تو بہت کمزور ہیں. فرمایا ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے وہاں تک کر لو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننے کی اور پھر اس کی قدر کرنے کی اور اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.